السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں شہر خاموشاں یعنی کہ قبرستان میں۔ یہاں پہ ہر طرف قبریں ہی قبریں ہیں، اور ان قبروں کے نیچے، ان قبروں کے اندر وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو کبھی سمجھتے تھے کہ شاید اگر وہ نہ ہوئے تو ان کے گھر کا نظام نہیں چلے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا، لیکن آج من و مٹی کے نیچے سوئے پڑے ہیں۔ ہم سب کی آخری منزل یہی ہے۔ ہم خود کو دنیا کے معاملات میں الجھائے رکھتے ہیں اور اچانک موت ہمیں آ کر دبوچ لیتی ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اور یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو دفنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی قبرستان میں کھڑے ہو کے ہم خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی ساری زندگی اپنے اوپر آرام سکون حرام کر دیتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 2 دن ہی نہیں گزرتے کہ ہر کوئی اسے بھول جاتا ہے، ایسے کہ جیسے کبھی وہ اس دنیا میں تھا ہی نہیں، اور پھر اپنے اپنے کام دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں ایک ایسی ذات ہے جو اپنی اولاد کے لیے خود کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اگر اس کی اولاد کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور اس کو آگ میں چھلانگ لگانی پڑے اور اس کو پتہ چلے کہ میری اولاد بچ جائے گی، تو وہ آگ میں بھی چھلانگ لگا دے گی۔ اور وہ ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو چند دن کے بعد اس کی اولاد ایسے دنیا داری میں مشغول ہو جاتی ہے جیسے کبھی ان کی ماں اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح باپ جو کہ اپنا دن رات کا چین سکون اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے کہ میرے بچے ان کے لیے آسانیاں رہیں، ان کی زندگی میں سکون رہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چند دن کے بعد بالکل ساری اولاد اسے بھلا دیتی ہے اور اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتی ہے، اور قبرستان میں ایک دن سے لے کر کئی سال تک ہر عمر کے لوگ ان قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کس قدر مختصر ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایک دن یا 100 سال، ایک دن میں بھی آ سکتی ہے، اور 100 سال جی کے ہزاروں سال جی لو پھر بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے وہ آسان رہے، اور ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تمہارے ہاتھ پھلے ہوئے ہیں، کل کو جب یہ کفن میں بندھے ہوں گے تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تمہارے بس میں ہے، آج تمہارے اختیار میں ہے، آج تم کر سکتے ہو۔ تو بھائیو، آج ہمارے پاس وقت ہے، کل کو جب ہمارے ہاتھ کفن میں بندھے ہوں گے
اور ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہوگا، تو اس وقت کا تصور کریں کہ وہ وقت کتنا مشکل ہوگا۔ تو بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کی حقیقت بے وفائی ہے۔ یہاں پہ جو بھی آیا ہے اس نے آخر چلے جانا ہے، یہاں پہ ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا، اور ہمیشہ والی زندگی تو یقیناً مرنے کے بعد والی ہے۔ اور جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو قیامت آ چکی، اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے، کیونکہ اس کے پاس دوبارہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں، اس نے صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ اس لیے تمام دوستوں سے بار بار گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ یہاں پہ کسی کی ماں دفن ہے اور اس کی اولاد اپنے کاموں میں، دنیا کے دھندوں میں مشغول ہے۔ یہاں پر کسی کا باپ دفن ہے اور سب اس کو بھلا چکے ہیں۔ یہاں پر کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کون سا ایسا رشتہ ہے جو یہاں پر ان قبروں میں دفن نہیں ہے؟ اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار، یعنی کہ ان کی اولادیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے غم میں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایک ایسا نہیں۔ یہاں تو اگر ایک آدمی اس عمر میں آ جاتا ہے کہ بالکل ضعیف ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ویسے ہی سب کو ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس وقت اس کی خدمت اولاد کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی اولاد کے سکھ کے لیے قربان کر دی، آخری وقت میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور بیٹے بیویوں کے لیے خوشنودی کے لیے اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک قدم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور قیامت کے دن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، نہ کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم خود شرمندگی کے مارے اس دن پچھتا رہے ہوں، لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔